بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہم نے جنس کے اعتبار سے اسم کی دو قسمیں مذکر اور مؤنث کی تعریف پڑھنے کے بعد علامات تنیث پڑھی کہ علامات تنیث تین ہیں: گول، تا، علی مکسورہ اور الف ممدودہ۔ پھر اس کے بعد مؤنث کی ذات کے اعتبار سے دو قسمیں تھیں: مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی۔ جس کے مقابلہ میں جاندار مذکر موجود ہو وہ مؤنث حقیقی ہوتا ہے، اور جس کے مقابلے میں جاندار مذکر موجود نہ ہو وہ مؤنث غیر حقیقی۔ اس کے بعد علامت کے اعتبار سے ہم نے مؤنث کی دو اقسام پڑھی: مؤنث لفظی جس کو قیاسی بھی بولتے ہیں، اور مؤنث معنوی جس کو سماعی بھی کہتے ہیں۔ جس مؤنث کے اندر علامات تنیث میں سے کوئی علامت لفظوں میں موجود ہو اس کو مؤنث لفظی یا قیاسی بولتے ہیں، اور جس مؤنث کے اندر علامات تنیث لفظوں میں موجود نہ ہو اس کو مؤنث معنوی بولتے ہیں۔ مؤنث معنوی کی پہچان کے ہم نے تین کلیے پڑھے تھے۔ پہلا قاعدہ تھا کہ مؤنث معنوی کی طرف لوٹنے والی ہمیشہ ضمیر مؤنث ہوگی، جیسے والارض مددناہا والشمس وضحاہا۔ اور دوسری علامت پڑھی تھی کہ مؤنث معنوی کی صفت ہمیشہ مؤنث لفظی آتی ہے، جیسے قلوب یومئذ واجفہ، ابصارها خاشعہ، ید رحیمۃ وغیرہ۔ تیسرا ہم نے پڑھا تھا کہ مؤنث معنوی کی تصغیر لانے سے اس کی گولتا واپس آ جاتی ہے۔ آج ہم پڑھیں گے کچھ چیزیں ہیں، اس کو بولتے ہیں لزوم تانیث۔ لفظوں میں کیا کہیں گے؟ یعنی جن کو مؤنث پڑھنا لازم ہوتا ہے، وہ چیزیں جو ہم نے علامات پڑھی، جو کچھ ابھی تک پڑھا ان سے یہ ہٹ کر ہوتی ہے مؤنث ہے، یہ مؤنث معنوی کے تحت ہی آتی ہیں، اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں لزوم تانیث۔ نمبر ایک، وہ نام جن سے مراد عورتیں ہوں، جیسے ام، ماں، بنت بیٹی یا لڑکی، اختن بہن، مریم مریم، زینب زینب۔ یہ مؤنث ہمیشہ استعمال ہوں گے، حالانکہ ان میں سے کسی ایک کے اندر مؤنث کی کوئی علامت ہے ہی نہیں، اور ان میں گول تا بھی چھپی نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر دو۔ وہ نام جن سے مراد عورتیں ہوں وہ ہمیشہ مؤنث استعمال ہوں گے۔ وہ لفظ جیسے ام، ماں، بنتن بیٹی یا لڑکی، اختن بہن، مریم، زینب، ہندن وغیرہ۔ واضح؟ نمبر دو، وہ صفات جن سے مراد عورتیں ہوں، طالق طلاق یافتہ عورت، مرضع دودھ پلانے والی عورت، حائض مخصوص ایام والی عورت۔ اب طالق، اب مرد کو تو طلاق نہیں ہوتی ہے، عورت کو طلاق ہوتی ہے۔ اسی طرح مرضع دودھ پلانے والا، اب مرد تو دودھ، عورت ہی دودھ پلاتی ہے۔ حائض حیض والی عورت۔ تو یہ وہ صفات ہیں جن سے مراد عورتیں ہوتی ہیں، یہ بھی ہمیشہ مؤنث لفظ استعمال ہوگی۔ وہ صفات جن سے مراد عورتیں ہوں، یہ لفظ بھی عربی کلام میں مؤنث ہی استعمال ہوگا۔ واضح؟ نمبر 3، جسم کے وہ اعضاء جو جفت ہے، دو
طاق نہیں بلکہ جفت، وہ بھی مونس استعمال ہوں گے. آپ لے سکتے ہیں اس کو. اذن کان، عین آنکھ، یدن ہاتھ، رجل پاؤں. راجل نہیں پڑھنا اس کو، رجل پڑھنا ہے. اذن کان، عین آنکھ، یدن ہاتھ، رجل پاؤں. یہ وہ اعضاء ہیں جو دو دو ہیں، اور جسم کے وہ اعضاء جو جفت ہوں، دو دو ہوں، وہ مونس استعمال ہوتے ہیں. واضح؟ نمبر 4، دوزخ کے نام جو ہیں وہ بھی مونس استعمال ہوں گے. مثلا جہنم، سقر، ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. جہنم ہے، لفظ سقر ہے، حاویہ ہے. ٹھیک ہو گیا؟ دوزخ کے نام یہ بھی مونس استعمال ہوئے. اس کے بعد ہے شراب کے نام، یہ بھی مونس استعمال ہوں گے. شراب جو عربی میں شراب، ہاں، اردو والا شراب، یعنی شراب وہی شراب ہے، پینے کی کوئی بھی چیز. نہیں، شراب جو خمر. اب دیکھیں اسی طرح لفظ خمر ہے، خرطوم ہے، مونس استعمال ہوئے. شراب کے جو نام آتے ہیں وہ بھی مونس استعمال ہوئے. واضح؟ اسی طرح خرطوم قرآن پاک میں ہے. ہاں، خبر بھی مونس ہے، خرطوم بھی مونس ہے. اسی طرح قرآن پاک میں ذکر ہواؤں کے نام، سموم، ریح سرسر. یہ تو جہنم کے نام. ریح سرسر ٹھنڈی ہوا بولتے ہیں. ہواؤں کے نام، یہ بھی لفظ مونس استعمال ہوں گے. اسی طرح جمع مذکر سالم، جمع مذکر سالم کے علاوہ باقی جمع وہ بھی مونس استعمال ہوگی. وہ کون سی جمع ہے؟ نمبر 1 جمع مونس سالم، مثال اس کی مسلمات. جمع قلت، مثال اس کی اقلام. جمع کثرت، مثال اس کی اصدقاء، صدیق کی جمع، یا رسول کی جمع رسول. جمع مذکر سالم کے علاوہ، جمع مذکر سالم کے علاوہ باقی جتنی بھی جمع ہیں وہ بھی مونس استعمال ہوں گی. جمع مذکر سالم کے علاوہ باقی جتنی جمع، وہ کون سی جمع ہے؟ جمع مونس سالم ہے، جمع قلت ہے، جمع کثرت ہے، جمع منتہی جمع ہے. جمع قلت کی مثال اقلام، اصحاب، افعال. جمع کثرت کی مثال رسول. اور اسی طرح جمع
منتہی جمع کی مثال مساجد، مفاتیح، مکاتیب وغیرہ. جمع مؤنث جمع قلت جمع جمع مذکر سالم کے علاوہ باقی جتنی بھی جمع ہیں وہ بھی مؤنث استعمال ہوں گی. جیسے جمع مؤنث سالم کی مثال مسلمات، مؤمنات، حافظات، یہ جمع مؤنث سالم کی مثال. جمع قلت کی مثال اقلام، افعال، اصحاب. جمع کثرت کی مثال رسل، کتب، اصدقاء وغیرہ. ثیاب. کپڑے. جمع منتہی جمع کی مثال مساجد، مکاتب وغیرہ. آگے جائز التنیث بھی پڑھیں. بس کریں گے. اچھا یہ مذکر سالم کے علاوہ جو جمع مذکر سالم وہ کون سا ہوتا ہے جس کے آخر میں واو نون ہوتی ہے؟ مسلمون، مؤمنون. اس کے علاوہ جو بھی جمع آئے گی وہ مؤنث استعمال ہوگی. سمپل. جمع مذکر سالم یہ جمع آتی ہے جو مفرد کے آخر میں واو نون لگاتے ہیں. لگا واو نون اس کے کیا بن گیا؟ کلمون. مسلم لفظ ہے نا، مسلم مسلمون یہ ہوتی ہے. اس کو بولتے ہیں جمع مذکر سالم. جمع مذکر سالم کے علاوہ باقی جو بھی جمع آئے گی وہ مؤنث استعمال ہوگی. جمع مذکر سالم واو نون کے ساتھ واو نون یا نون. مسلمون مسلمین، مؤمنون مؤمنین. جیسے خاسرون ہے لفظ خاسرون، حافظون، مفلحون، فائزون، واو نون کے علاوہ کاذبون، کافرون. مؤنث. یہ جمع سالم ہے جو واو نون یا نون کے ساتھ. اس کے علاوہ جو بھی جمع آئے گی وہ مؤنث استعمال ہوگی. چاہے مذکر کی ہو. اس کے علاوہ جو بھی جمع آئے گی وہ مؤنث استعمال ہوتی ہے. لفظ مؤنث استعمال ہوتا ہے مؤنث مانوی کے تحت ہی. جمع مؤنث جمع مذکر سالم کے علاوہ باقی جمع مؤنث استعمال ہوں گی. مذکر سالم کے علاوہ تمام جمع ہاں مثلا آپ دیکھیں جب یہ دیکھیں ترتیب بھائی مسلمات یہ کس کی مثال ہے؟ جمع مؤنث سالم کی. اقلام یہ کس کی مثال ہے؟ جمع قلت کی. کون سی؟ اقلام. یہ جمع قلت کی مثال. اقلام. اقلام ہم جمع کا حمزہ ہمیشہ مفتوح ہے، یہ ہمیشہ یاد رکھنا. اقلام، اصحاب، افعال، الفاظ. جمع کثرت کی مثال رسول. جمع مکسر. جمع کثرت جمع کسر. یہ کثرت لکھا ہوا ہے. رسول، کتب، ثیاب. کثرت زیادہ جی. جمع منتہی جمع. جمع بھی زیادہ ہے منتہی یہ چیزیں ہم نے نہیں پڑھی. یہ کہاں بتایا منتہی جو یہ کثرت لفظ بول رہے ہیں. مساجد. اچھا ایک منٹ. رسول کتب آگے. مسلمات یہ کس کی مثال ہے؟ جمع مؤنث سالم کی. اقلام یہ کس کی مثال ہے؟ جمع قلت کی. ہم نے پڑھا تھا یار افعال، افعل، افعال، افعلۃ، فعلۃ. اس وزن پہ جو بھی جمع ہے وہ جمع قلت ہے. یہ کب پڑھی تھی؟ میں ہم نے تو نہیں پڑھی. آپ نے نہیں پڑھی، انہوں نے پڑھی. نہیں مطلب نیو جو ہم نے. ہاں اس میں نہیں پڑھی. اچھا یہ جمع کثرت کی مثال رسول، کتب، ثیاب وغیرہ. جمع کثرت. جی. اس سے پہلے کیا مسلمات کیا؟ یہ مسلمات جمع مؤنث سالم. جمع مؤنث سالم. یہ دیکھیں اقلام. اقلام کیا؟ اقلام یہ جمع مؤنث. اقلام کیا؟ یہ جمع قلت. اقلام. اقلام جمع قلت. سر رسول مذکر نہیں؟ لفظ مذکر ہے. قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوتا ہے تلک الرسل آتا ہے تلک الرسل. اور سپارہ شروع ہو رہا ہے تیسرے سپارہ کا اس میں اشارہ پڑے ذالک ذالکا دل کا تانی کا. تلک کس کے لیے آتا ہے؟ دل کا مؤنث اس کے لیے مذکر. لفظ کون سے استعمال ہو رہا ہے؟ مؤنث. مؤنث. لفظ مذکر ہے مدلول اس کا مذکر ہے. لفظ تو مؤنث ہے نا. لفظ ہے تلحتو کیا ہے؟ مدلول اس کا کیا ہے؟ مدلول جس پہ بولا جا رہا ہے مذکر ہے. لفظ مؤنث ہے. گول تاری ہے. اچھا جمع سمجھ آ رہی ہے؟ جمع قلت کے بعد کیا؟ جمع کثرت. اس کی ایگزامپل کیا؟ یہ سب جمع کثرت. رسول کتاب. کتب، ثیاب. وزن نہیں پڑے تھے لکھوا دے. سیاب. میں سوچا لکھ لیتے ہم دوبارہ. منتہی جمع مساجد مفاتیح. اچھا چلیں یہ اس کو مکمل کریں. لزوم تانیث یعنی وہ چیزیں جن کو مؤنث پڑھنا ضروری ہوتا ہے. نمبر ایک وہ نام جن سے مراد عورتیں ہوں جیسے ام، بنت، اخت وغیرہ. ام ماں، بنت بیٹی یا لڑکی، اخت بہن، مریم، زینب وغیرہ.
नंबर 2 वो सिफात जिनसे मुराद औरतें हों, तालिकुन जैसे मुतलका औरत, मुर्जिउन दूध पिलाने वाली, हाइदुन मखसूस अय्याम वाली औरत। जिस्म के वो अज़ा जो जुफ्त हैं वो भी मोनस इस्तेमाल होंगे, जैसे उज़ुनुन कान, ऐनुन आँख, यदुन हाथ, रिजलुन पाँव। दोज़ख के नाम ये भी मोनस इस्तेमाल होंगे, जैसे जहन्नम है, सकरु है वगैरह, हाविया है वगैरह। नंबर 5 कुरान में जितने नाम शराब के इस्तेमाल होते हैं ना, नशावर जो चीज़ है शराब, उसके नाम जो इस्तेमाल होते हैं वो भी मोनस इस्तेमाल होंगे, जैसे खमरुन है, खुरतूम है, तलाउन है। नंबर 6 हवाओं के नाम, जैसे रीहुन है, सरसरुन है, ये लफ्ज़ मोनस इस्तेमाल होंगे। नंबर 7 जमा मुज़क्कर सालिम के अलावा बाकी जितनी भी जमे हैं वो मोनस इस्तेमाल होंगे, ठीक है। वो जमा मोनस सालिम हो तब भी, जमा किल्लत हो तब, जमा कसरत हो तब, जमा मुंतहिल जमू हो तब। जमा मकसूर